رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى كراء أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. رواه البخاري. دا حدیث دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت تے او قاعدہ دا محدثین دا دا چی کلا دو حدیث مسلسل دا یو راوینا یا درې حدیث یا سیوا خو چې د یو نه سیوا مسلسل حدیث د یو راوي نه نقل شي نو بیا د هغه نوم نه لیکي بلکې وعنه هم د دغې راوي نه چې لکه مخکې کوم روایت کړی دی د ده نه دا روایت هم دی. نو مخکې راوي ابو هریره صاحب نو دا هم ابو هریره صاحب رضی الله تعالی عنه نه روایت دی. او دا د عادت دی د صاحب د ریاض صالحین د امام نووي رحمت الله علیه چې دی بیا په دې سره خپل روایت هغه نقل کوي. نو دا روایت د ابو هریره رضی الله تعالی عنه نه دی او هغه د نبی علیه الصلاة والسلام نه روایت کوي. نبی علیہ السلام فرمائل: لو دعیت الى قراء او ذراع لا اجبتو. کمال دعوت راکړی شي کچری مال دعوت راکړی شي الى قراء د سوی د بیزی او ذراع یا د سنگلی د بیزی یعنی د مخکینی ولی دا غی ما ته دعوت راکړی شي لا اجبتو نو زه به قبلوم هغه دعوت. ولو اهدی الی ذراع او قراع لقبلتو. او که چېرې ما له هدیه راولیږلی شي تحفه راولیږلی شي د سنګلې او یا د سوی د بیزې لقبلتو نو هغه به زه قبول کړم هغه به زه قبلوم. رواه البخاري. د دې مطلب د دې حدیث دلته راتلل راوړل دا هم په تواضع باندې بنا دي. یعنی نبی علیہ السلام تواضعانو فرمایل چې که ما ته څوک دعوت د دې راکړي چې راشه او د بیزې سوه ده یا د بیزې سنګل خپه ده نو هغې ته دې رابلو او هغه دعوت دله درکوو زه به هغه هم قبلوم. او که ما له څوک دا په تحفه کې راولیږي نو زه به هغه هم قبلوم. قراع چې دی نو دا د بیزې یا د نورو څاروو خپې ته ویلی شي جمع یو کاریا ده او ذراع دا بازو ته ویلی شي مخکینی خپې ته دا ویلی شي او جمع ازراع ده. د دې بیزې ټول وجود لږ وي او دا پکې خود لږ وي او اصل کې دا قراع چې دی محدثین وی هو الظلف الشاط الذي يسميه العام القدم. دا غسوه ده سوه ورته موږ پښتو کې وایو د دې خپې دا بوټان چې کوم د څاروو وي نو هغې کې لږه غوښه وي معمولي غوندې غوښه وي پکې او پکې دومره سني سوه ورته وي او ذراع د سنګلې ته ویلی شي او د څاروو د مخکینو خپو ته ویلی شي. نو لا اجبتو زه به هغه دعوت قبلوم. نبی علیہ الصلاة والسلام فرمایل زه به هغه هم قبلوم. یعنی انه صلی الله علیه وسلم لا یتکبر عن اجابت الدعوت. د دې نه دا معلومه شوه چې نبی علیہ الصلاة والسلام به په دې کوم تواضع کوله او د تکبر او د لویای نه به ځان ساتلو په اجابت د دعوت د کمزوري دعوت کې.
که چېرې کمزور دعوت به نو هغه به مو نبي علیه الصلاة والسلام قبلولو. ولو لشیء قلیل، اگر که هغه شی به ډېر زیات مختصر او قلیل به. بوی ځای لکه وایي بوی ځای بیا به رستو راشي دلته ووایي نو وایي بوی ځای. ولو لشیء قلیل، اگر که هغه لږ شی به ومو. قال ابن بطال، په دې کې ابن بطال رحمت الله علیه فرمای اشار صلی الله علیه وسلم الى الخص على قبول الهدیه. په دې کې نبی علیه الصلاة والسلام اشاره وکړه خاص کولو ته د قبولیت د هدیې. وان قلت، اگر که هغه لږه وي، هدیه که لږه هم وي هغه قبلول پکار دی. د هدیې هغه کیفیت ته کتل پکار دی، کمیت ته نه دی کتل پکار. کمیت ته نه دی کتل پکار چې دا څومره ده، کیفیت ته کتل پکار دی چې دا په کم نیت راوړې ده. څوک څه راوړي څوک څه راوړي، هر سړی د خپل شان مناسب هغه راوړي. نو هغې کمیت ته نه دی کتل پکار چې دا څومره ده او څه شی، بلکې کیفیت ده چې دا په څه نیت باندې ده. کیفیت د هغې هدیې ته نه دی کتل پکار چې دا هدیه څه شی دی، بلکې دې ته کتل پکار دی چې دا دې بنده راوړې ده نو دا څومره په مینه یې راوړې ده. د دې وجې نبي علیه الصلاة والسلام به په خپله باندې هدایا قبلول او صدقات به نه قبلول. که قبول به یې کړل نو به یې فرمایل چې دا به مونږ خورو نه. آل رسول باندې او په نبی علیه السلام او په آل رسول باندې صدقات منع دي او هدیه به یې قبلوله. د دې وجې حضرت سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه چې کله په لومبي ځل باندې راتلو نو یوالې کجورې راړې، نبی علیه السلام ته تپوس وکړو وایي دا د څه دي؟ وایي د صدقې دي. ویل انا اکل الصدقه، مونږ انبیا علیهم السلام صدقه نه خورو. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه په مخکینو کتابونو کې په تورات کې دا کتلو چې نبی علیه الصلاة والسلام او نور انبیا دی به هدیه خوري او صدقه به نه خوري. نو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه خوشحاله شو چې کله په دویمه ورځ کجورې راڼې نبی علیه السلام فرمایل نن دې سره وړي دي. نو هغه وفرمایل عرض یې وکړو چې نن مې هدیه راوړې ده. نبی علیه السلام خوشحاله شو، کېښوده، خپله یې هم وخوړې، صحابه ته یې هم وویل راځئ ما سره وخورئ. یو بل صحابي دی د هغه نوم دی حضرت ظاهر، خو دا په زوی سره نه دی، په زی سره دی. دغه صحابي د بانډو او ډېر کمزور وجود یې و او خپله هم ډېر غریب و. دی به اکثر مدینې منورې ته راغلو د بانډو نه، او چې کله به راغلو نو نبی علیه الصلاة والسلام له به ځان سره څه هدیه راړه. زمونږ شیخ صاحب رحمت الله علیه به فرمایل وایي څه به یې راړل لکه اوس چې بانډو نه څوک ساګ راړي یا لکه هګۍ راوړي یا بل داسې شی راړي چې هغه بانډو کې وي او خاریو خلک غواړي چې یاره دا دې وخورم، خاریو کې نی. نو ده به ځان سره راړل. نو نبي علیه السلام به ترې هغه هدیه قبوله کړه او بیا به دله هم څه ورکړل، دله به بیا څه ورکړل. یو ځل نبي علیه الصلاة والسلام بازار کې و چې ویې کتل نو دا حضرت ظاهر چې و نو دی ناستو یا روانو چرته. نو نبي علیه الصلاة والسلام راغلو او په سترګو یې ورله لاس کېښودل د شا د غاړې، داسې یې ورله په سترګو لاس کېښودل او کش ونه که نبي علیه السلام خاموش شو. د ویږي نه زما په ملګرو کې څوک دی ما سره ټوکې کوي، وی ما پرېږدئ ما پرېږدئ، سترګې دې راله تړلې دي، سترګې دې راله پټې کړې دي. دې کې نبي علیه الصلاة والسلام متعلق ورته چا ووی چې دا خو نبي علیه السلام درله سترګې نیولې دي. نو ده بیا خپله شا رستو رستو کوله او نبي علیه السلام سره ځان جخت کړو او وی عرض یې وکړو وی یا رسول الله هم دکه شان مې کلک ونیسئ. نبی علیه الصلاة والسلام د سترګې نیولې وې په لاسو مبارکو کې یو دغه یې ورسره کول، خوشحالي یو مزاح چې یاره ګنې ده سره زه یو دغه کوم.
هغه نبی علیه الصلاۃ والسلام چې څنګه دله داسې سترګې تړلې وې په لاس مبارک باندې، نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل وی څوک دی چې ما نه به دا غلام واخلي، چې دا غلام به زما نه واخلي، څوک شته؟ ده وی یا رسول الله ما به څوک قبول کړي، ما خو څوک نه قبلوي، زه خو کوټه مال یم، په کوټه مال باندې څوک څه کوي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې نه ته کوټه نه ته کارای د الله په نسبت باندې ته کارای د ډېر صفات وکړو. نو نبی علیہ السلام فرمایل وی ظاهر چې ده نو دا زمونږ بانډه ده او موږ د ظاهر خاریه یو، یعنی د ظاهر په لیدو موږ ته بانډه را یاد شي، زمونږ په لیدو ظاهر هغه خاریه ته راشي. یا دا معنا چې ظاهر موږ له د بانډو نه د بانډو تحفې راړي او موږ ورله د دلته نه د مدینې منورې د ښار تحفې ورکو. نبی علیه الصلاۃ والسلام قبول کړې ده. په دې کې اشاره دی ته نه چې نبی علیه السلام هدیه قبوله کړې ده اگر که لږه وي. وجه څه ده؟ لئلا یمتنع الباعث من الهدیة لاحتکار الشیء، د وجې د دې نه چې منع نشي هدیه د سپکوالي د یو شي نه. فخص على ذلك لما فيه من التألف، په دې کې خاص شو هغه مینه او محبت. وفي الحديث اجابة الداعي، په یو حدیث کې د اجابت د داعي هم دا راغلی ترجمة الباب کې. وإن قل المدعو إليه، اگر که هغه څوک چې ولا دعوت ورکوي هغه کمزورې وي بیا به مو بنده دعوت قبلوي. نبی علیه السلام د کمزورو بنیانو دعوت هم قبول کړی دی. وفي ذلك التحريص على التواضع، په دې کې هغه تیزوالی دی په تواضع باندې چې تواضع پکار ده، هر چا له دعوت قبلول پکار دی. وحث على الطاعات ما يبعث على التألف وعيور الاسوداد، په دې کې هغه د محبت هغه تیزوالی دی چې محبت پکې سیوا شي. نو دې حدیث کې دواړه خبرې راغلي، خو دلته ترجمة الباب دا دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دعوت د معمولی شي قبول کړی دی. فرمایلی دی چې زه به قبلوم داسې دعوت که هغه د سوی وي، سوه ولې نه وي، او هغه د بیزې خپه ولې نه وي، خپه سی نری غوندې تشه ډوکي سوه سي په هغې کې خو ډېره سوی او لږه غوندې پکې چېرته منځ کې غوښه یا یعنې کمه غوندې پکې. نبی علیه الصلاۃ والسلام دې کې موږ ته تعلیم راکړه چې تاسو هم قبلوئ، که څوک درله معمولي تحفه راړي هغه هم قبلوئ. پښتانه یو ورپسې یو مصره وایي تالي ته به مې نه ګورې تندي ته به مې ګورې. دلته چې راځې نو دا یوه خبره واوره، تالي ته به مې نه ګورې تندي ته به مې ګورې، یعنې چې مونږ خواته راځئ نو زمونږ لوښو ته، زمونږ سالنو ته، زمونږ هغه ډېرو پخلو ته مه ګوره چې پخلي ډېر نه دي کړي، بلکې زمونږ تندي ته ګوره چې پرون تندي دله درکو. هغه به څه دعوت وي چې په تریو تندي وي نو که ګډان څوک چاله حلال کړي او پاخه کړي هغه د بنده نه تېرېږي. او د هغې په مقابله کې یو عاجز بنده، یو فقیر چې هغه د مینې محبت درله معمولي غوندې شی د خپل وس مطابق تیار کړي په بنده هغه ښه لګي. دویم نمبر دا دی چې په هغه ډوډۍ کې چې په هغې کې اخلاص وي هغه د الله شان دی، هغه خوږه وي. هغه ډوډۍ او هغه دعوت چې په هغې کې اخلاص نه وي هغه د څه دنیاوي مفادو په عرض باندې وي یا د رشوت یو نیتي وي، په هغې کې چرې مهانه څوک فایده مونته شي نه پکې مړتیا شته، برکت پکې نه وي. او بل پکې دې ته اشاره شوه چې اکثر او بیشتر داسې وي چې په غټو غټو دعوتونو کې اخلاص نه وي او په وړو دعوتونو کې اخلاص وي. په وړو دعوتونو کې اخلاص وي، په غټو غټو دعوتونو کې اخلاص نه وي. کله داسې وي ډېرې غټې غټې ډوډۍ شوي خو هغه د یو خاص مقصد دپاره شوي، یو سړی ځان ته مراغبه کولو دپاره، په هغه باندې یو کار کولو دپاره هغه دعوت کوي. اوس یو د دین کار دی، د دین په کار کې که ډوډۍ وي نو هغه په دغه عرض وي چې دا خلک راشي او دا ځای وویني، دلته کې راشي اجتماع له پروګرام له. پخوا به مدارسو کې داسې پروګرامونه کېدل د کال په آخر کې ډوډۍ به یې کوله، خو هغه به په دغه خلکو چې یاره ټول کال دی نه دي راغلي چې دلته کې دا ځای وویني
دا کار وویني د طالبانو هغه رویداد واوري هغې کې به ټول د کال هغه تفصیل وي. د دې نه علاوه دنیاوي بعضې دعوت داسې وي چې هغه صرف او صرف د مخ ملازې یا د څه غرض په نیت باندې وي، هغې کې اخلاص نه وي. وعن انس رضی الله تعالی عنه قال، انس ابن روایت تے فرمائی دے کانت ناقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العزباء، ود نبی علیہ السلام یو اوخا عزباء. العزباء اسم الناقت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا نمو دا ناقی او دا اوخی دا نبی علیہ السلام. اوخی تا ناقاو میلشی، بل ورطاو میلشی، نور مرتب اللہ نمونا غستیشی. نو دا ناقه د نبی علیہ السلام و اوخه وه د نبی علیہ السلام او د دې نومو عزبا اوخه وه. یو بله اوخه هم وه د هغې شهبان ومو د دې عزبان ومو. او ډېره زیاته کوي اوخه وه، دوره کوي اوخه وه چې اوخه به ترې نه شوه مخکې کېدی. و د نبي علیه صلات وسلام دپاره یو اوخه عزبه لا تسبقو او لا تکادو تسبقو، نه به مخکې کېدی اوښې د دې نه او نه وي چې مخکې شوې وي اوښې د دې نه، یعنې دوره مضبوطه اوخه وه چې چېرته اوښې ته نه وي مخکې شوې. فجاء اعرابي على قعود له، فجاء اعرابي على قعود له، یو عربي راغی، یو عربي على قعود له، او په یو وړه اوښه باندې سور و. قعود چې دی د 2 کالو نه چې کمې اوښې عمر کمي هغې ته قعود وایي، او چې په هغې باندې سورلي شروع شي نو هغې ته قعود وایي. د اوښې بچی اوښه چې خو دوره وي چې قابله د سورلی وي، هغې عربي سره یو وړه اوخه وه د اوښې بچی وه، هغه هم کوي وه. فسبقها، هغه د نبي علیه السلام د اوښې نه وړاندې شوه، په دو کې منډه کې وړاندې شوه، مخکې شوه. فشق ذلك على المسلمین، تر دې پورې چې هغه خبره پر مسلمانانو باندې ډېره زیاته درانه شوه. نبي علیه الصلاة والسلام اوښه یو قسمه رستو پاتې شوه، نو هغه یې دا ولې وشو فشق ذلك على المسلمین. دا خبره په مسلمانانو باندې ډېره زیاته درانه شوه، یعنې د خفګان باعث شو، هغه خفه شو. حتی عرفه، تر دې پورې چې نبي علیه السلام هغه باندې دا حالت معلوم کو چې یاره دا دی خو جوړ خفه دي. فقال، نو نبي علیه السلام تسلي ورکړه او وی فرمایل حق علی الله الا يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه. نبی علیه السلام فرمایل الله تعالی اختیار لري او اختیار دی الله تعالی ته چې په دنیا کې یو شی ډېر اوچت شي نو هغه بیا راښکته کړي. دا اوښه ډېره زیاته اوچته شوې وه، خلکو یې د دې نه اوښه نه مخکې نه ځي، نو الله تعالی دا وقتي طور سره د یو عربي په اوښه باندې رستو پاتې کړه. او یو بله دا خبره د ډېر اوچتوالی چې دی نو هغه کله کله د غورځېدو سبب وګرځي. دا ډېره زیاته تیزه وه، نو یکدم د یو عربي د اوښې نه کمه شوه او د یو عربي د اوښې نه رستو شوه. اصل کې دې حدیث کې د نبی علیه صلات وسلام د اوښې دا ذکر چې راغلو نو دا په دې راغلو چې د دې اوښې نوم وتلی و، وایي د دې نه اوښې چې دی نو هغې نه مخکې کېږي، اوښان ته یې نشي مخکې کېدی. نو نبی علیه صلات وسلام فرمایل چې دا الله تعالی د دې خولو دپاره چې هر شي لره زوال شته، نو د دې اوښې د تیزېدو سره د دې کمزورتیا الله ظاهره کړه چې که دا ډېره تیزه وي نو تاسو په دې اعتماد مه ساتئ چې دا به همیشه تیزه وي، دا به کله کمزوري کېږي. استثنا د دې نشته، بلکې دنیا کې داسې څیزونه دي چې حال دا دی چې کله کله هغه مخکې وي بیا رستو شي، نو فخر پې مه کوئ. دا ولې؟ دې کې د تواضع باب څه دی او د تواضع ترجمة الباب. د تواضع خبره پکې دا ده چې ګورئ تاسو به په دې فخر کولو چې د نبي علیه صلات وسلام اوښه هغه مخکې وي بله اوښه ترې نشي مخکې کېدی، نو دا فخر نه و پکار، ځکه دې فخر کې چې دی نو تکبر راځي او تکبر چې دی نو منع دی. نو تاسو زما اوښې له داسې یو نوم ورکړی چې د دې نه بله اوښه نه مخکې کېږي. الله وقتي طور سره هغه اوښه راکمه کړه او رو یې کړه.
نبی علیہ السلام به دا نه غوښته چې یو خبره دې خاص شي د نبی علیہ السلام سره علاوه د هغه خصوصیاتو نه چې نبی علیہ السلام له الله ورکړي دي. لکه ګورئ د نبی علیہ السلام زمانه کې د حضرت ابراهیم چې د نبی علیہ السلام فرزندو د هغه وفات چې وشو نو سپوږمۍ تندر ونیسله. نو نبی علیہ السلام چې زوی وفات شو نو خلکو وی دا د دې د وجې تندر ونیسله سپوږمۍ چې نبی علیہ السلام زوی وفات شوی دی. نبی علیہ السلام وفرمایل چې د انور او سپوږمۍ چې دي نو دا د الله د نښو نه یو دوه نښې دي. دا د چا په مرګ او د چا په پیدایش باندې دا تندر نه نیسي، دا بلکې د الله نښې دي. کله الله تعالی په یو تندر راولي، کله په بل راولي، کله په دواړو راولي. نو دا د الله تعالی د نښو نه یو نښه ده. خلکو له هغه ذهن بدل کړه چې داسې مه وایئ. نو نبی علیہ السلام وفرمایل حق علی الله، حق ده دا خبره الله تعالی ته اختیار حاصل له او الله د اختیار خاوند دی. الله يرتفع شیء من الدنیا الا وضعه، مگر چې نوي چې یو پورته شي یو شی په دنیا کې الا وضعه هغه له راغورځېدلي. دا ډېره زیاته اوچته شوې وه نو د دې له وجې لږه رستو راله. کوم شی چې بره ورشي نو هغه خامخا په کته باندې راځي. هسې هم یو شی بنده بره ورغورځوي نو هغې له کته والی دی. نو الله تعالی د دې هغه ډېر اوچتوالی راکوز کو. او په اوښه کې څه دي؟ د اوښې تعلق د نبي علیه السلام د نبوت سره خو نه راځي که نه. نبوت خو جدا شی دی، د نبوت خصوصیات جدا شی دی. دا خو یو دنیاوي شی دی، بل حیوان دی. او که نسبت د نبی علیه السلام سره راغلی دی نو د هغې دا مطلب نه دی چې هغه به د نورو څاروو په خصوصیاتو کې په هر لحاظ باندې ښه وي. کله به هغه ښه وي، کله به بله ښه وي. بله دا چې دا اوښه چې وه نو دا خو د نبی علیه السلام، خو شاید چې نبی علیه السلام بل چاله ورکړې وه نو چې بل چاله یې ورکړه نو هغه خصوصیت به بیا بل ته منتقل کېدو. نه داسې نشي، ځکه د نبوت خصوصیت چې هغه بل چاته نه منتقل کېږي. لکه د نبی علیه السلام مبارک سوری بنو، دا یو روایت کې راځي. نو دا نشي کېدی چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته نبی علیه السلام دا نسبت منتقل شي چې د هغه به هم سوری نه وي. یا لکه نبی علیه السلام د خولو مبارکو نه به خوشبویي تله، نو داسې نشي کېدی چې د نبی علیه السلام په اولاد کې د کشان هو بهو شي چې د هغې د خولو نه د خوشبویي دي. ولې هغه خصوصیت د څو د نبوتو. او دا حیوان دی، کله به یو سره وي، کله به بل سره وي، کله به نبی علیه السلام چاله هدیه کې ورکړي. دویمه ده چې دا اوښه شاید چې د نبی علیه السلام خپله خو نه وه چاوله ورکړې وه یا یې اغوستې وه. نو کوم شی چې نبی علیه السلام په بازار کې اغوستی دی، په منډهای کې اغوستی دی، نو هغه خو د هغې څاروي خپل خصوصیات دي. د نبی علیه السلام په نسبت د هغې خصوصیات نشي خاص کېدی چې بلکل هغې سره د هغې خصوصیت راشي. رواه البخاري، دا روایت د بخاري شریف دی. صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اللهم صل علی سیدنا. داڑھی کے سلسلے میں نبی علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کا بیان ہے. نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک گنی داڑھی تھی، یعنی کمزور نہیں تھی، اور بال زیادہ تھے کم نہیں تھے. بعض داڑیاں کم ہوتی ہیں، بعض زیادہ ہوتی ہے، تو گنی داڑھی تھی نبی علیہ السلام کی. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک گنی تھی. اور جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت بھی یہ ہے کہ آپ کی داڑھی مبارک کے بال گنے تھے، یعنی بہت زیادہ تھے. آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کا سر مبارک جو تھا وہ بھی چھوٹا نہ تھا، چھوٹا سر نہ تھا بلکہ بڑا تھا، اور داڑھی مبارک بھی بڑی تھی. اور بڑا سر یہ جو ہے یہ عقل کی علامت ہے. اور نبی علیہ السلام کے ہر عضو کو اللہ نے خصوصیت سے بہت زیادہ خوبصورت بنائے تھے، بہت زیادہ خوبصورت بنائے تھے.
اس لیے وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اس کتاب میں بھی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر میں فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تو ہر عیب ظاہری اور باطنی عیوب سے پاک پیدا کیے گئے ہو۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تو ایسا پیدا کیے گئے ہو جیسا کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ ایسا پیدا کیے گئے ہیں جیسا آپ اب بالکل اپنی مرضی کے مطابق پیدا کیے گئے ہیں، یعنی آپ نے خود ہی اپنے آپ کو چنا تھا کہ مجھے ایسا بناؤ۔ ایسا تو ہے نہیں، اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوبصورت بنا دیا تھا، پیدا فرمایا تھا، لیکن ایسا ہے جیسا کہ کسی سے کوئی پوچھ لے کہ میں آپ کی کیسی تصویر بنا لوں تو وہ کہتا ہے ایسی تصویر بنا لو، ایسی مجھے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی خلقت فرمائی کہ آپ میں کوئی بھی عیب نہیں ہے، کوئی بھی عیب نہیں ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے حضور کے سوا کہ اس میں کوئی نہ کوئی عیب ہو، خواہ کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے، ایسا کوئی نہیں ہوتا کہ بالکل بے عیب ہو۔ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا خوبصورت بنایا اور ایسا خوبصورت پیدا فرمایا کہ دیکھ کر کسی کو بھی کوئی بھی جگہ میں کوئی بھی وسوسہ نہیں آتا، اگر اس کی جگہ یہ ہوتا تو اچھا ہوتا، یہ ہوتا تو اچھا ہے ہوتا۔ ہر چیز بڑی مناسب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا۔ اسی طرح صحابہ میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک بھی گنی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی تو بہت زیادہ گنی تھی، سینہ کے دونوں طرف کو گھیرے ہوئے تھے، اتنی تھی۔ البتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی داڑھی مبارک گنی نہیں تھی۔ یہ تو خلقت الہی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا بھی صورت دے دے، اس میں انسان کا کوئی بھی اختیار نہیں ہے کہ مجھے ایسا بناؤ، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ اور ان چیزوں میں کوئی ہوتا بھی، اس میں انسان کی کوئی بھی کمال نہیں ہوتا، اور اس میں انسان تصرف کر سکتا ہے کہ میرے جسم کو ایسا بنانا چاہیے، یہ تو بالکل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں انسان کوئی بھی قدرت نہیں رکھتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک کے بال مبارک وفات تک کالی تھی، اور بعض روایات میں آتے ہیں کہ بعض بال سفید تھے، بعض بال سفید تھے، تو ان کو بھی بعض محدثین نے روایتوں میں ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کتنے سفید تھے، یعنی سفیدی کتنے بالوں میں آئی تھی۔ بعض روایات میں 17 بال نقل ہے، بعض میں 18 ہے، بعض میں 19 ہے، بعض میں 21 ہے، 20 بھی بعض روایت میں آتے ہیں۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے اور کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بال مبارک میں سفیدی جو بال تھے اور سفید بال تھے وہ گنے جاتے تھے۔ صحابہ سے روایت ہے کہ وہ گنے جاتے تھے، ہم گن سکتے تھے کہ 1 ہے، 2 ہے، 18 ہے، 19 ہے، 20 ہے، 21 ہے۔ اور کہاں تھے یہ بال مبارک، سفید بال مبارک کہاں تھے؟ میرا بھی یہ خیال تھا کہ داڑھی مبارک میں سارے تھے، لیکن یہ یہاں جگہ پر تھے، یہ ریش بچہ جو کل ہم نے سبق میں پڑھا، اس میں زیادہ بال جو سفید نظر آتے تھے تو اس میں آتے تھے، اور اس سے خوبصورتی اور بھی بڑھ جاتی تھی۔ نبی علیہ السلام کے وفات کے وقت بس یہاں پر زیادہ اور 1-2 داڑھی میں یہ سفید بال تھے، اس کے علاوہ سارے داڑھی مبارک جو تھی ساری وہ کالی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ داڑھی کو ویسا ہی چھوڑ دینا چاہیے یا اس کو سنوارنا اور اس میں کنگھی کرنا چاہیے؟ تو کنگھی، داڑھی میں کنگھی کرنا یہ سنت ہے، داڑھی میں کنگھی کرنا سنت ہے۔ اور نبی علیہ السلام کے سنت کے طریقوں میں یہ ایک طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس تیل بھی ہمیشہ ہوتے تھے، موجود ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام داڑھی مبارک میں اور کثرت سے سر مبارک میں تیل لگاتے تھے اور کنگھی بھی فرماتے تھے، داڑھی مبارک میں کنگھی بھی فرماتے تھے۔ ایک روایت میں آتے ہیں کہ مہمان آئے، نبی علیہ السلام کو اطلاع دی گئی کہ مہمان ہے،
نبی علیہ السلام آئینہ دیکھ کر داڑھی مبارک میں کنگھی کر کے ان کے لیے باہر تشریف لے آئے۔ تو یہ کوئی عیب نہیں ہے اور نہ کوئی بری بات ہے کہ کوئی مہمانوں کے لیے خود بھی گھر کو صاف رکھے، کپڑے بھی صاف پہنے اور پگڑی بھی باندھ لے، یہ اچھی بات ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو ایسی کرنی چاہیے، اور ایسا ہو تو کپڑے بھی اچھے اور صاف پہننے چاہیے۔ نبی علیہ السلام سے یہ سنت منقول ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مرسلاً مروی ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی مبارک کنگھی سے سنوارتے، کنگھی سے۔ آپ کے پاس یہ لکڑی کا کنگھی ہوتا تھا، اس وقت یہ پلاسٹک والے کنگھی نہیں ہوتے۔ اب مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت فضل فرمایا ہے، کوئی بھی جو کنگھی لے آتے ہیں تو وہ لکڑی کا ہوتا ہے۔ دلرگی آغدغوی شتے اس کے پاس رکھا ہوا یہ ہے، اس سے سنت بھی ادا ہو جاتی ہے اور بندہ کی بہت زیادہ تسلی بھی ہو جاتی ہے، اسی طریقے سے ہوتی تھی۔ ایک روایت میں آتی ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جو کنگھی ہوتی تھی وہ ہاتھی کے دانت کے ہوتی تھی، ہاتھی کے دانت کے، تو وہ بھی مروی ہے۔ ابن جریر نے ذکر کیا ہے کہ آپ کے پاس ہاتھی کے دانت کی کنگھی تھی، یہ روایت ہے، یہ میری نظر سے پہلے بھی کہیں گزر گئی تھی، جس سے داڑھی میں کنگھی فرماتے تھے۔ اور اس کے علاوہ یہ کنگھی بھی ہوتی۔ آئینہ دیکھ کر بھی نبی علیہ السلام نے داڑھی درست فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ فتح الباری میں عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نقل کیا ہے۔ طبرانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت یہ ہے کہ جب داڑھی میں کنگھی فرماتے تھے تو آئینہ دیکھتے تھے، آئینہ دیکھتے تھے اور داڑھی سنوارتے تھے کنگھی سے۔ تو اگر آئینہ میں دیکھ کر داڑھی کو کوئی سنوارے تو یہ سنت کا طریقہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مسواک اور کنگھی پاس رکھا کرتے تھے، ہمیشہ مسواک اور کنگھی پاس رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں نبی علیہ السلام کے پاس ہوتی تھی۔ ایک لکڑی کا سیخ ہوتا تھا، سیخ، اسے اپنے سر مبارک کو کھجاتے تھے۔ اس کے علاوہ جو ایک کپڑا ہوتا تھا، اس کے علاوہ خوشبو ہوتی تھی، اس کے علاوہ سرما ہوتی تھی۔ یہ سارے چیزیں نبی علیہ السلام کے سر مبارک کے پاس رکھا ہوا کرتی تھی۔ یہ کنگھی کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب سے کنگھی کیا جائے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام ہر چیز میں دایاں طرف پسند فرماتے تھے، طہارت میں، جوتا پہننے میں، جہاں تک ہو سکتا تھا آپ اس کی رعایت فرماتے تھے۔ نبی علیہ السلام ہر چیز کو دائیں سے ابتدا کرنا پسند فرماتے تھے۔ اور اس کا اصل قاعدہ یہ ہے کہ جس چیز کا وجود، یہ یاد رکھ لیجئے، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ داہنے ہاتھ سے اچھے کام کرو، تو یہ بایاں ہاتھ کس چیز کے لیے ہے؟ تو میں کہتا ہوں بایاں ہاتھ جو ہے وہ اس ہاتھ کا ممد ہے اور معاون ہے۔ اور اس کے علاوہ سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جو پاک اور صاف چیزیں ہیں اور مبارک چیزیں ہیں اور مبارک جگہوں پر جانا ہے تو وہاں پر داہنا طرف استعمال کرو، اور جو یہ نہیں ہے اس کے علاوہ ہے، مثلاً بیت الخلاء ہے تو وہاں پر جانے کے لیے بایاں پاؤں، اور اگر مسجد میں جانا ہے، بیت اللہ شریف میں جانا ہے تو وہاں پر دایاں پاؤں جو ہے وہ اندر رکھنا چاہیے۔ تو اصل قاعدہ یہ ہے، قاعدہ یاد رکھو، جس چیز کا وجود زینت اور شرافت اور دین سے ہو تو اس کے پہننے میں دایاں مقدم ہوتا ہے۔ مثلاً زینت یہ ہے کہ بندہ قمیض پہنے تو قمیض کا جو ہے پہلے دایاں طرف اس کو پہننا چاہیے، یا شلوار ہے تو شلوار میں بھی یہی قاعدہ ہے۔ کپڑا، جوتا، اس کے پہننے میں دایاں ہاتھ اور دایاں پاؤں اور دایاں طرف، اور اس کے نکالنے میں بایاں مقدم ہے۔ مثلاً یہ ہے کہ
جوتے نکالنے ہوں تو پھر پہلے جو ہے وہ بایاں جوتا نکال لے، پھر اس کے بعد دایاں۔ اسی طریقے سے مسجد سے باہر نکلنا ہو، بیت اللہ شریف سے باہر نکلنا ہو، حرم شریف سے باہر نکلنا ہو تو وہاں پر نکلنے میں جو ہے بایاں پاؤں نکالنا چاہیے۔ اور جس چیز کا وجود زینت اور شرافت سے نہیں ہے، زینت سے بھی نہیں ہے، شرافت سے بھی نہیں ہے، تو اس کو بایاں طرف اس میں استعمال کرنی چاہیے۔ مثلا بیت الخلاء ہے تو اس میں بایاں پاؤں، اسی طریقے سے بایاں ہاتھ طہارت میں استعمال کرنا چاہیے، استنجا میں بایاں ہاتھ استعمال کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ دایاں ہاتھ استنجا میں بھی استعمال کریں اور کھانے میں بھی استعمال کریں تو یہ بہت بری بات ہے، کیونکہ کھانا تو ہے منہ میں کسی چیز کو ڈالنا، اور استنجا تو اس جگہ کی ہوتی ہے جو ناپاک ہوتی ہے، تو اس میں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے پاخانہ جانا، اس میں جاتے وقت بایاں پاؤں مقدم ہونا چاہیے۔ بعض تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ اکثر و بیشتر اس بائیں ہاتھ کو استعمال کرتے ہیں، بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، بس دایاں ہاتھ استعمال نہیں کرتے، تکبر کی علامت سمجھتے ہیں یہ، اور تکبراً یہ کرتے ہیں کہ میں یہ کرتا ہوں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی چیز کو اٹھاتے ہیں کھانے کا، تو کبھی کبھی بسکٹ کو، مٹھائی کو اور ان چیزوں کو ایسے کرتے ہیں کہ بائیں ہاتھ سے اٹھا کر منہ میں ڈالتے ہیں، تو یہ بہت فخر کی بات سمجھتے ہیں وہ، اور کہتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جو کام میں کرتا ہوں اگر کسی نے دیکھ لیا کہ اسی ہاتھ سے انہوں نے استنجا بھی کیا ہے اور اسی ہاتھ سے اب منہ میں مٹھائی ڈال رہا ہے تو کتنی بری بات ہے۔ لیکن سوچ نہیں ہے، دین نہیں ہوتی تو سوچ نہیں ہوتی، دین جہاں نہیں ہوتی عقل بھی وہاں نہیں ہوتی، جہاں دین ہوتا ہے وہاں عقل ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اور عقل کے وافر حصے سے اللہ تعالی ہمیں سیراب فرمائے۔ عطا بن یسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا جس کے سر اور داڑھی کے بال منتشر اور پراگندہ تھے، آپ نے ان کو سر اور داڑھی کے بالوں کو سنوارنے اور درست کرنے کا حکم دیا۔ مشکات شریف میں یہ روایت آئی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ داڑھی کو بھی نہیں سنوارتے، کنگھی بھی نہیں کرتے، اور سر کے بالوں کو بھی پراگندہ اور بالکل ایسے خاکالود چھوڑتے ہیں، اور یہ درویشی کی علامت سمجھتے ہیں کہ میں درویش ہوں، میں ملنگ ہوں، میں ان چیزوں پر اعتماد نہیں کرتا، مجھے ان چیزوں سے کیا کام ہے، اور گندہ ہوتا ہے، نہ غسل کرتے ہیں، نہ اور کیا کچھ کرتے ہیں، نہ صفائی کرتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ بس یہ پہنچے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں، بس پہنچے ہوئے ہیں، اور پھر کہتے ہیں پہنچے ہوئے بزرگ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو اپنے آپ کو صاف نہیں کرتا، جو غسل نہیں کرتا، جو کنگھی نہیں کرتا، جو بالوں کو صاف نہیں کرتا، وہ کہاں کا بزرگ ہے؟ بزرگی اس میں نہیں ہے۔ منتشر اور پراگندہ بالوں کو حضور نے ناپسند فرمائے ہیں، اس لیے میں طلباء سے بھی یہی کہتا ہوں، اگر بال چھوڑنے ہیں تو پھر اس کی حفاظت بھی کرنی ہے، صاف رکھنی چاہیے، ایسے نہیں چھوڑنی چاہیے۔ اس سے دین بھی لوگوں کی نظر میں الیاذ باللہ اس میں عیوب نکالتے ہیں کہ یہ دیندار لوگ ہوتے ہیں، ویسے ہی کرتے ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اس سے معلوم بھی ہوا کہ لوگ سر اور داڑھی کے بالوں سے بے پرواہی برتتے ہیں، عبرآلود پراگندہ چھوڑتے ہیں، یہ سنجیدگی کے خلاف ہے، دین کے خلاف ہے، اور اعتدال یہ ہے کہ نہ بالکل پیشن کرے۔ بعض لوگ ہر وقت اپنے داڑھی اور اپنے بالوں کے ساتھ جو ہے وہ لگے رہتے ہیں، اور ہر وقت اس میں کنگھی کرتے ہیں، ہر وقت اس میں پانی ڈالتے ہیں، پانی پہ صاف کرتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ لب کے بال ہیں، لب کے بال ہونٹ سے جو بڑھ رہے ہیں ان کو بھی وہ سیدھا کرنی چاہیے اور کم کرنی چاہیے۔
یہ بھی سنت ہے کہ ویسی حالتوں میں کہ حضور غسل نہیں فرماتے جس وقت، تو ویسی کنگھی میں پانی ڈال کر یا داڑھی مبارک میں پانی ڈال کر پھر کنگھی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہوتا ہے پانی لگا کر سنوارنے اور کنگھی کرنے میں بال کم ٹوٹتے ہیں، خشک داڑھی جو ہے اس میں کنگھی کرنے سے بال ٹوٹتے ہیں، اور جب اس میں پانی ڈالی جاتی ہے تو پھر بال نہیں ٹوٹتے، اور سہولت بھی ہوتی ہے، تکلیف بھی نہیں ہوتے۔ تیل بھی لگانا چاہیے، اس سے بھی بال جو ہے نرم ہوتے ہیں اور کنگھی آسان ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی میں پانی اور سر میں تیل لگا کر سنوارنا یہ سنت کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے خوشبو لگانا داڑھی میں، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام مشک سر اور داڑھی میں لگاتے تھے۔ مشک ایک خوشبو ہے، اس کو سر اور داڑھی میں لگاتے تھے، باوجود یہ کہ نبی علیہ السلام کی اپنی جسم مبارک کی خوشبو مشک و عنبر سے زیادہ تھی، لیکن پھر بھی تعلیمی امت کے لیے کہ امت تعلیم حاصل کرے تو پھر بھی مشک اور زعفران اور اسی طریقے سے کوئی خوشبو ہو تو اس کو استعمال فرماتے تھے۔ ہندوستان کی خوشبو بھی نبی علیہ السلام نے استعمال فرمائی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام تیل یا زعفران داڑھی میں لگانا چاہتے تو اولاً ہاتھ پر رکھتے پھر داڑھی پر لگاتے۔ تیل اور زعفران یہ داڑھی میں لگانے سے پہلے اول اپنے ہاتھوں کے اوپر ڈالتے تھے، پھر اس کو اسی طریقے سے مالش کر کے اپنے داڑھی اور سر پر استعمال فرماتے تھے۔ کیسا طریقہ تھا؟ نبی علیہ السلام کا مسنون طریقہ یہ تھا کہ بائیں ہاتھ میں رکھ کر دائیں ہاتھ سے لگاتے تھے، ایسا بوتل سے پہلے بائیں ہاتھ میں رکھتے تھے، بائیں ہاتھ میں، تو پھر اسی بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ میں لگاتے تھے، تو پھر دائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی مبارک اور سر مبارک کو تیل لگاتے تھے، اس میں تیل لگاتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تیل یا عطر وغیرہ داڑھی پر ملنا اور لگانا درست ہے، مگر خوشبو کو چہرے پر ملنے سے منع کیا گیا ہے کہ چونکہ اس میں تزین ہے، بس خوشبو جو ہے وہ رنگدار ہوتی ہے، تو مردوں کے لیے یہ نہیں کرنی چاہیے، یہ نہیں کرنی چاہیے، جس سے وہ زینت ایسا نظر آئے کہ مثلاً زعفران ہے تو وہ زرد رنگ کا ہے یا کوئی اور رنگ کا جو ہے خوشبو ہے، جس کی وجہ سے میک اپ کی طرح وہ چہرہ نظر آئے، تو یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ ویسے تیل لگانے اور ایسے کریم اور وسلین استعمال کرنا جس سے چہرے کی خشکی وہ دور ہو جائے، اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، لیکن اگر زینت کی نیت سے ہو کہ تاکہ سرخ نظر آئے، یہ نظر آئے، وہ نظر آئے، یا کسی میک اپ کی اور پاؤڈر کی استعمال کرے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ داڑھی کو زعفران سے زرد کرنا بھی منقول ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام زعفران اور ورس سے داڑھی کو زرد فرماتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ داڑھی میں زعفران لگا سکتے ہیں، مگر خیال رہے کہ اس کی بو کا احساس ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ نے مردوں کو زعفران سے منع فرمایا ہے۔ نبی علیہ السلام نے مردوں کے لیے زعفران کا استعمال زینت کی وہ منع فرمایا ہے، جس سے رنگین ہونے کا احساس ہو۔ حجاب کے طور پر ہلکی زردی درست ہے، یعنی داڑھی میں ہلکی زردی وہ درست ہے، لیکن زعفران کی زینت بنانے کے لیے، داڑھی کی زینت بنانے کے لیے وہ بالکل منع کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام داڑھی میں تیل لگاتے تو اول ریش بچہ میں لگاتے تھے، یہاں پر ریش بچہ جو ہے یہ نچلے ہونٹ کے نیچے جو بال ہے اس کو کہتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، یہ نچلا ہونٹ ہے، اس سے نیچے جو ہے یہ داڑھی کا جو چھوٹا حصہ ہے اس کو ریش بچہ کہتا ہے۔ اور جب سر میں تیل لگاتے تو اول پیشانی کے مقابل وسط سر تالو میں لگاتے تھے، یہاں سے بالکل درمیان تالو سے یہاں سے لگاتے تھے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غمگین ہوتے تھے اور افسردہ ہوتے تھے تو داڑھی مبارک کو ہاتھوں سے پکڑتے تھے. یہ عادت مبارک تھی. جب کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کوئی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارک پر پریشانی اور غم کا اثر ہوتا، تو نبی علیہ السلام غم کی وجہ سے اور پریشانی کے عالم میں داڑھی مبارک ایسی پکڑتی تھی. آپ کے غمگین اور رنجیدہ ہونے کی علامت بھی یہی ہوتی تھی کہ داڑھی مبارک کو دست مبارک سے پکڑ لیتے تھے. غصہ کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک رگ مبارک تھا، یہاں دونوں بوؤں کے درمیان، وہ بڑکتا تھا اور چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا تھا اور غم کی وجہ سے داڑھی مبارک کو پکڑتے تھے. جب بھی داڑھی مبارک کو ایسا پکڑ فرما لیتے تو صحابہ اور ازواج مطہرات سمجھ لے لیتے کہ نبی علیہ السلام غمگین ہے، اور غم کا ایک اثر ہوتا ہے چہرے پر بھی، لیکن داڑھی مبارک کو پکڑ فرماتے تھے. اس سے پتہ چلتا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت غمگین ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا ریش بچہ کا رکھنا سنت ہے اور منڈانا بدعت ہے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ آپ کے ریش بچہ کے کچھ بال سفید تھے، اور اگر میں چاہوں تو ریش بچہ کے سفید بالوں کو شمار کر لوں، کم تھے کہ شمار کیے جاتے سکتے تھے، یعنی بہت کم تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ قریب 17-20 بال آپ کے ریش بچہ کے سفید تھے. یہ روایت میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی، یعنی جو بال سفید تھے وہ بھی ریش بچہ میں تھے. یہاں پر اور ساری کالی داڑھی میں یہ ریش بچہ کے بال سفید ہوتے ہیں تو بہت اچھی نظر آتی، خوب اور بلی لگتی ہے. 20 تک بھی روایت ہے اور 21 تک بھی روایت ہے. یہ منڈوانا ریش بچے کا خلاف سنت ہے. یہ شاہ عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے صراط مستقیم، اس میں یہ مسئلہ لکھا ہے. بلکہ امیر المومنین اس وقت کے ریش بچہ منڈوانے والوں کو مردود الشہادت قرار دیتے تھے. جو لوگ یہ ریش بچہ کاٹتے تھے اور منڈواتے تھے ان کی شہادت کو رد کرتے تھے، کیونکہ اس کی شہادت مقبول نہیں ہے. اور حضرت شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے. ایک بات اور ہے، داڑھی کے بالوں کو کتنا چھوڑنا چاہیے؟ زیادہ لمبا کرنا اور لمبا چھوڑنا یہ مذموم حرکت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جس نے داڑھی چھوڑ رکھی تھی، اچھی لمبی ہو گئی تھی، بہت زیادہ لمبی ہو گئی تھی. آپ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ایک مٹھی سے جو نیچے وہ اسے کاٹ دے. اس نے کاٹ دیا. آپ نے فرمایا اس طرح کیوں چھوڑ دیتے ہو کہ درندہ نظر آتے ہو؟ اس کی وجہ سے تو تم درندہ نظر آتے ہو. ہمارے بھی بعض طلباء ہے، بلکہ بعض مرید بھی ایسے میں نے دیکھے، لیکن میں نے سوچا کہ یہ سمجھ پالیں گے. میں نے کئی بیانوں میں بھی کہا اس کو داڑھی سنوارنا چاہیے، اور زائد جو بال ہیں بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں بعض لوگوں کی داڑھی، تو اس کو برابر اور درست کرنی چاہیے. بہت زیادہ بڑی اور چھوڑی ہوئی داڑھی جو ہے اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹنے کا حکم دیا ہے کہ مٹھی سے جو زائد ہے اس کو کاٹ کرو، اور یہ اچھی بھی نہیں لگتی، بلی نہیں لگتی ہے. اس لیے اس کو کاٹ لینا اور اس کو ایک مٹھی سے جو نیچے ہو اسے کاٹ دینا یہ سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ سنت کے موافق ہے. حضرت عامر بن شعیب سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام داڑھی مبارک کو طول و عرض سے کم لیا کرتے تھے. نبی علیہ السلام کا اپنا عمل کیا تھا، داڑھی مبارک کو ایسا ہی مٹھی میں پکڑ کر اس سے زائد بالوں کو کاٹ دیتے تھے، اور اسی طرح یہاں پر بھی زائد بالوں کو کاٹ فرمایا کرتے تھے. یہ حضرت عامر بن شعیب کی روایت ہے. ترمذی نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، مشکات شریف میں بھی یہ روایت نقل ہے، اور شعب الایمان میں بھی یہ روایت نقل ہے. داڑھی کے بال جب زیادہ لمبے اور بڑھ جاتے ہیں تو نبی علیہ السلام اسے طول اور عرض سے کم کر دیتے تھے. اگر کم کرنا اعفاء کے خلاف ہوتا تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے.
اس کی حد جس کا مقدار پر کاٹا جائے 1 مشت ہے یہ، لیکن اس کو یہاں نہیں رکھنی چاہیے بلکہ یہاں رکھنی چاہیے، مٹھی یہاں سے داڑھی کو مٹھی میں بند کرنی چاہیے۔ عبداللہ ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے، میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا۔ مشت کی حد نہیں ہوتی تو حضرات صحابہ کرام اسے اختیار نہیں کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر 1 مشت سے جو بڑا ہوتا اسے کاٹ دیتے تھے بالوں کو داڑھی کے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا متبع اور شیدہ سنت ہونا مشہور اور معلوم ہے، وہ ایک بھی بال برابر سنت کے سے ہٹ کر عمل نہیں کرتے تھے، اور عمل جو ہے وہ سنت کے موافق کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے عادتاً جہاں بھی آرام فرمایا ہو وہاں پر وہ بھی آرام فرماتے تھے، جہاں پر حضور نے ویسے ہی کوئی کام عادتاً کیا ہو ایک ہی بار تو وہ اسی راستے سے وہاں پر وہی کام کرتے تھے، اتنا متبع سنت تھا اور شیدہ سنت تھے۔ اس لیے ہمارے احناف کا بھی یہ مذہب ہے کہ مشت کو معیار ماننا ہے اور اس سے کم کو ناجائز قرار دیا ہے۔ مشت سے کم کرنا داڑھی کا وہ ناجائز ہے، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں حرام ہے، اور بھی اقوال ہے لیکن یہاں پر اس کا نہیں چاہیے۔ صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم۔ دعاؤں کہ اللہ تعالیٰ زمانہ درس جاری وساتی نور کارون اللہ برابر کی رمضان شریف برکات اللہ زمین نصیب کیا، اللہ رمضان شریف برکات را رکھے، بیمارانو تو دعاؤں کہ سابق سے بیمار دے اللہ تعالیٰ تعالیٰ صحت کاملہ عاجلہ ورکی، شفاء کاملہ عاجلہ سرد ٹولو بیمارانو او مریضانو نصیب کے، اللہ ٹولو علماء تر و تازہ لرے، اللہ دا ذکر و اذکار سلسلے بیا جاری کے او آزادی راولے او رب کریم ټول ملګری خوشاله کې، د مسافرو د غاړې ماته را ملګري ووایي د دعاګانو وایي یا الله مسافر عملته پابند دي او په ځایونو کې خپلو کې بند دي، کارونو له نشي تللی، کرایې پرې راځي، الله تعالی ازادي راولي او رب کریم هغوی مو هغه خپلو کارونو ته آزاد کې او ټول مسافرو حافظ او ناصر شي، زمونږ د مقیمینو حاضر جمعی مو زمونږ د غایبینو رونو یا الله تعالی ته حافظ او ناصر شي، صلی الله تعالی